بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخرت اور اس پر ایمان سے متعلق چند مجلس پہلے ہم اور آپ جنت کا بیان سن رہے تھے. جیسا کہ بتا چکے ہیں کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے بیچ معروف ہے. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے لیے، موحد بندوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں. ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر وہ چیزیں آ سکتی ہیں. اسی سے متعلق آج بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے درجات اور منازل رکھے ہیں. جس طریقے سے دنیا میں انسان دیکھیں، نیک عمل کرنے میں اس کے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں. کچھ لوگ نیک عمل کرنے میں بہت آگے ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ ان سے پیچھے ہوا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نیک عمل کرنے میں بڑے ہی سست رہا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایمان کے اندر لوگوں کے درجات مختلف رہا کرتے ہیں. جو مقام ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی عام آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا. جو نبیوں کو حاصل رہتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. آخر یہ ایمان جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو کیجئے مدد، اور اگر آپ اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دیکھیے کتنا سخت موقف ہے. اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا، کہ ہے کوئی شبہ آگ میں ڈالے جانے. آگ جلائی گئی ہے، جل رہی ہے، آگ تیار ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ دیا گیا ہے. اب کوئی شبہ ہے کہ آگ میں ڈالے جائیں گے؟ کوئی شبہ نہیں. یہ بھی نہیں کہ صرف آگ ہاتھ پر کہیں رکھی جا رہی، بلکہ آگ میں پورا مکمل ڈالا جا رہا ہے. دنیا کے کسی بھی قانون کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انہیں جل جانے میں، بھن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے نہیں بات؟ لیکن پھر بھی کیا جواب دے رہے ہیں کہ اگر اللہ میاں نے آپ کو بھیجا ہے
تو ٹھیک ہے میری مدد کیجیے، اور اگر اللہ نے آپ کو مدد کے لیے بھیجا نہیں ہے تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا؟ یہ ایمان کہ نہیں ایمان ہے؟ کیا یہ ایمان عام لوگوں کو حاصل ہے؟ یہ ایمان عام لوگوں کو حاصل ہے؟ ایک وہ شخص وعلیکم السلام، ایک وہ شخص جو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کہیں سفر پر جانا ہے، ٹرین تیار ہے اور کھلنے والی ہے، آپ لوگ اگر سفر کیے ہوئے ہیں اور ٹکٹ آسانی سے نہیں مل رہا ہے، ٹرین کھلنے کا وقت ہے، تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کتنے اہتمام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ایک پیالی چائے لانے بھی نہیں جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک پیالی چائے لینے کے لیے بھی نہیں، کیوں؟ کہیں ٹرین کھل نہ جائے۔ چہ جائے کہ ایک شخص ہے، اسے نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا، ٹرین چھوٹ جائے نہ چھوٹے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ مقام عام لوگوں کو حاصل رہتا ہے؟ نہیں حاصل رہتا۔ تو جب دنیا کے اندر ایمان کے اندر اور عمل میں اتنا فرق ہے، دنیا کے اندر ایمان اور عمل میں اتنا فرق ہے، تو آخرت کے اندر جنت میں درجات جو ملیں گے اس کے اندر بھی فرق رہے گا۔ جو جنت میں درجات ملیں گے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرق رکھے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر دنیا میں لوگوں کے اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ان کے درجات بھی جنت کے اندر مختلف رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درجات قرار دیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے رہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بلند درجات ملنے والے ہیں، جنہیں جنت میں بلند درجات ملنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی صرف ایمان لے آلے اور عمل صالح نہیں کیا تو اسے درجات ملیں گے جنت میں؟ نہیں ملیں گے، اسے جنت میں درجات نہیں ملیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کے اندر ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ مسلمان جو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں، انہیں بیماری نہیں لاحق ہے، وہ اندھے نہیں ہیں، وہ اپاہج نہیں ہیں، ان کے پاس مال کی بھی کمی نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے، وہ مسلمان اور وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، نماز کا اہتمام کیا، زکوٰۃ دیتا رہا، وہ جنت میں جائے گا، خواہ جہاد کرے یا گھر میں بیٹھا رہے اپنے۔ ایک صحابی نے کہا، وعلیکم السلام، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو جا کر خوشخبری دے دوں؟ آپ نے فرمایا رکو ذرا صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 100 درجے رکھے ہیں، اور وہ درجہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تو لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ وہ مومن جنہیں کوئی عذر نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ ان مومنین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو ان دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور درجہ دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر درجات بھی رکھے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حارثہ بن سراقہ
یہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر شریک تھے۔ کہیں تالاب کے اوپر یا کنویں پر جانوروں کو پانی پلا رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اور انہیں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ تیر آیا اور لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں تو ان کی والدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ مجھے کتنا پیارا تھا، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ مجھے کتنے پیارے تھے، ان کی محبت میرے دل میں کتنی تھی، یہ بتائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت عطا کی ہے تب تو میں صبر سے کام لوں گی، اگر جنت عطا کی ہے تو میں صبر سے کام لوں، خوشی مجھے حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا انہیں مقام دیا ہے، اور اگر کوئی دوسری بات ہے تو میں ان کے اوپر روؤں گی، چلاؤں گی، ان کا نوحہ اور ماتم کروں گی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی اسلام کے اندر نوحہ کرنا اور ماتم کرنا منع قرار نہیں دیا گیا تھا۔ نوحہ اور ماتم اسلام کے اندر غزوہ احد کے بعد منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم سے کم منع کیا ہے؟ غزوہ احد کے بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں وہ جنت میں نہیں ہے تو دیکھیے میں کیا کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اہبل تھی، تو پاگل ہے، تو یہ سوچ رہی کہ صرف ایک ہی جنت ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی جنتیں ہیں، درجہ بدرجہ اس کے اندر جو ہے اپنا دوڑ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول تب تو میں اس کے اوپر خوش ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درجات رکھے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان جنت کے درجات جو ہوتے ہیں، مثال طور ہمارے یہاں ایک منزلہ ہے، دوسرا منزلہ ہے، تیسرا منزلہ ہے، چوتھا منزلہ ہے، پانچواں منزلہ ہے کہ نہیں؟ ایک مکان اونچا ہے، دوسرا مکان اس سے اونچا، تیسرا مکان اس سے اونچا، چوتھا مکان اس سے اونچا۔ یہ ہمارے یہاں اونچے اور نیچے کا معیار ہے۔ کیا جنت کے اندر بھی یہی کچھ ہے؟ جنت کے ایک منزلے اور دوسرے منزلے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ یعنی جنت کے درجات تو ہیں، جنت کے اندر مسافت اور دوری تو ہے، لیکن کتنی دوری ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اونچے درجے والے جو لوگ ہیں ان کو جب دیکھیں گے تو اسی طریقے سے اونچے درجے والے دکھائی دیں گے جس طریقے سے خوب اونچائی کے اوپر ایک تارا دکھائی دیتا رہتا ہے۔ یعنی کتنا فاصلہ ہے ایک درجے اور دوسرے درجے کے اندر ہے، جنت کا ایک درجہ اور دوسرے درجے میں کتنا فاصلہ ہے۔ اور وہ حدیث جو ابھی جس کی طرف بھی ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ ابھی یہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنی مساعد پائی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض مؤلفین نے کہا ہے کہ ابھی یہ دنیا ساری ترقی کر جانے کے باوجود بھی ایک زمین سیارہ ہے جس کے اندر ابھی وہ ٹمکٹویاں مار رہی ہے۔ ابھی اس زمین جیسے سیارے اور اس سے بڑے سیارے اس فضا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے کتنے درجے رکھے ہیں اور ان درجات کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ ایک مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف وہ 100 درجے جو مجاہدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے ایک دوسرے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے۔
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، بڑھو اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت اور رحمت اور جنت کی طرف جس جنت کی پہنائی زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی کشادگی اتنی ہے۔ تو جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جنت کے درجے کتنے ہیں یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 100 درجے تو حدیث میں ان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور باقی دوسرے درجے جو ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ دیکھنا ہے کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ کون ہے اور اس مقام پر کون سا شخص فائز ہوگا، اور سب سے نیچا درجہ کون ہے اور اس کی حیثیت ہمارے دنیا کے لحاظ سے کیا ہے۔ جنت کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس سے حدیث شریف کے اندر الوسیلہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ الوسیلہ۔ اذان کی دعا ہمیں سے ہر شخص کو یاد ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر میرے لیے پر درود و سلام بھیجو اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ طلب کرو اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک منزلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سب سے اونچا درجہ جنت کا کون سا ہے؟ وسیلہ ہے، جو کس کو ملنے والا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوسیلۃ درجۃ عند اللہ لیس فوقها درجہ۔ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ تم لوگ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مقام کے حاصل ہونے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مقام دے دے، اور جو میرے لیے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حق اور ثابت ہو جائے گی۔ یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے کس کا؟ جنت میں جو ملنے والا ہے۔ اور سب سے ہلکے درجے کا درجہ کون ہے؟ سب سے ہلکا درجہ کون ہے جنت کا؟ دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلم شریف کے اندر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ تبارک و تعالی سب سے ہلکا درجے کا جنتی کون ہے؟ سب سے ہلکا درجے کا جنتی کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ ہوا رجل، وہ ایک ایسا شخص ہے جو اس وقت آئے گا جبکہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ہر شخص کو یہ توفیق بخشے کہ وہ شخص ایسا عمل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے کا حقدار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اس وقت جنت کے قریب آئے گا جبکہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ لے لیں گے۔ جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جا تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ تو جنت اس کے سامنے اس طریقے سے پیش کی جائے گی گویا کہ بالکل پر ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں جاؤں گا کہاں؟ میں کہاں جاؤں؟ لوگوں نے اپنی اپنی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب میرے لیے تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو اچھا یہ بتا کیا تجھے دنیا کا جو ایک بادشاہ تھا، دنیا کا جو ایک بادشاہ تھا بڑے سے بڑا بادشاہ، اس کی بادشاہت کے مطابق جنت میں تجھے جگہ مل جائے؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے اتنا ملے گا، اتنا اور ملے گا، اتنا اور ملے گا،
اتنا اور ملے گا، اتنا اور ملے گا. جب 5ویں بار اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اتنا اور ملے گا، یعنی دنیا کے عظیم بادشاہ کے 5 گنا، تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ بس بس میں اس پر راضی ہوں، مجھے یہی اتنا چاہیے، مجھے یہی اتنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اتنا تجھے ملنے ہی والا ہے، اور اس کا 10 گنا زیادہ اور تجھے مل رہا ہے. تو یہ ہے سب سے ہلکے درجے کا جو جنتی ہوگا، اسے یہ کچھ ملنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب یہ ہے ان لوگوں کو ملنے والا سب سے ہلکے درجے کو ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اور مزید کہے گا کہ تجھے صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جو چیز تجھے تیری خواہش ہوگی وہ بھی تجھے مل جائے گا، جو تیرے دل میں کھٹکے گا وہ بھی تجھ کو ملنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کیا اے اللہ تعالیٰ پھر جو سب سے اونچے ملنے والے ہیں ان کو کیا مقام حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، ہم نے اپنی اصل جنت تو انہی کے لیے بنائی ہی ہے، ان کی کرامت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گاڑا ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دی ہے. انہیں اس میں وہ چیز ملنے والی ہے جس کو نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل کے اندر وہ بات کھٹکی ہے. تو یہ ہے جنت کا سب سے ہلکے درجے کا اور سب سے ادنا درجے کا، سب سے اعلیٰ درجے کا. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا درجے کا جنتی جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1000 خادم رکھے گا. کتنا؟ 1000 خادم. اور ہر خادم ایک کا جو عمل ہوگا وہ دوسرے کے عمل سے مختلف ہوگا. ایک کام پر، ایک خدمت پر 2 خادم نہیں ہوں گے. یہ سب سے ہلکا درجے کا خادم ہوگا. جو سب سے اعلیٰ درجے ہیں وہ، لیکن ذرا تھوڑا سا یہیں پر رک کر کے ہم دیکھ لیں کہ جنت اور یہ جنت کے یہ درجات صرف تمناؤں سے حاصل ہونے والے نہیں ہیں، خواہشات سے حاصل ہونے والے نہیں ہیں. یہ کب حاصل ہوں گے؟ نیک عمل کرنے سے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الدرجات العلی. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے انہیں اعلیٰ مقام ملنے والا ہے. کہاں؟ جنت میں. تو وہ کون کون سے اعمال عمومی طور پر ہیں، خصوصی طور پر ہیں، جن سے ایک بندہ اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے سکتا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف انسان کو عمل کے میدان میں کود جانے کی دیری ہے. اگر انسان کود جائے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام دینے والا ہے. پہلا وہ شخص جسے یہ مقام آسانی سے حاصل ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ شہید کو 6 یا 7 چیزیں ایسی ملنے والی جو عام لوگوں کو نہیں ملیں گی. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے خون گرتے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسے وہ شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا مقام جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 یا 72 حور عین سے اس کی شادی کرے گا. اسی طریقے سے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے 80 یا 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا. تو یہ وہ مقام شہید کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اونچا مقام دینے والا ہے. اسی طریقے سے وہ 2 آدمی جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. دشمنی کسی سے ہے تو کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور دوستی ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، چاہے ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارے ملک کا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی کام ہے یا ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی فائدہ ہے یا ہمارا فائدہ نہیں. اگرچہ وہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، نادانی کی بنیاد پر برا ہمیں کہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ اس لیے اس سے میں محبت کرتا ہوں. اور یہ وہ مقام ہے جو بڑی مشکل سے انسان کو حاصل ہوتا ہے.
دنیا کی ہر قسم کی لالچ اور ہر قسم کی خواہش جب تک انسان چھوڑ نہیں دے گا یہ مقام انسان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج مولوی صاحب سے بڑی اچھی دوستی رہتی ہے، لیکن کسی بات پر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا کہ وہ لوگ قیامت کے دن المتحابون فی جلالی، وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، لہم منابر من نور، ان کے لیے میں نور کے ممبر متعین کروں گا، اور ان سے انبیاء اور شہداء لوگ بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے، ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ تو وہ لوگ جنہیں اونچا مقام ملنے والا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام ہے جسے ہم اور آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا۔ جس طریقے سے اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرتا ہے، پاس میں پڑوس میں کوئی بیوہ عورت ہے اس کی بھی نگرانی کرتا ہے، یتیم بچہ ہے اس کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ یہاں ہم کچھ کرتے ہیں کب؟ جب کہ ہمارے اپنے کام سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ اصل نگرانی نہیں کرنا۔ اصل یہ ہے کہ اپنا جیب کاٹ کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کر کے، جس طریقے سے اپنی بیوی کے لیے عید کا جوڑا بنواتا ہے، اسی طریقے سے ایک پڑوس میں جو بیوہ عورت ہے اس کے لیے بھی عید کا جوڑا بنوائے۔ جس طریقے سے قرضہ لے کر کے یہاں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسہ بھیجتا ہے، ایسے ان کے لیے بھی بھیجے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے مسلم شریف میں کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین، مسکین اور بیوہ عورت کی نگرانی کرنے والا، ان کے لیے کمانے والا، ان کے لیے کوشش کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دن قیامت میں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اور معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے نیک اور صالح اولاد اگر کسی کی مر جائے تو اس پر صبر کرنے والا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ صبر کرنے والا نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد، نیک اور صالح بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا۔ جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے، کھلانے کا معاملہ ہے، پلانے کا معاملہ ہے، کپڑے کا معاملہ ہے، یہ تو ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کر لیتا ہے، یہ تو رنڈی بھی اپنے بچوں کے لیے کر لیتی ہے، کھلانے پلانے کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کو صحیح طور پر دین کے راستے پر لگائے۔ ایک کافر ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا لیتا ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ ظاہر میں دیکھتا رہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر تو پیسہ کمانے والا ہے، لیکن میرا بچہ نیک اور صالح ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد سوچتا ہے میرے لیے دعا کرے، اس کی آخرت بن جائے چاہے اس کی دنیا بنے یا نہ بنے۔ اصل بہادری تو یہ ہے، صرف کھلا لینا، پلا لینا اور پہنا لینا یہ کوئی بہادری نہیں بچوں کے، تو ہر آدمی کر لیتا ہے۔ بچے کو کھلانے پلا لینا اس پر بھی ثواب ہے، میں نہیں کہتا نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثواب کی نیت رکھے تو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ میں اجر دیتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصل جو درجات ملنے والے ہیں وہ کس کے اوپر ہیں کہ بچہ انسان اپنے نیک اور صالح اولاد اس دنیا سے چھوڑ کر کے جائے جو اس بات کے لائق ہوں کہ اس کے لیے دعا کریں۔ جب خود نماز ہی نہیں پڑھیں گے دعا کہاں سے کریں گے؟ خود روزہ نہیں رکھیں گے دعا کہاں سے کریں گے؟ خود قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو دعا کیا کریں گے بچوں کے لیے؟ ہے بات کی نہیں بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک بندے کا مقام بلند کرے گا۔ آج اس مقام پر ہے، کل دوسرے مقام پر پہنچ گیا، پرسوں دوسرے مقام پر پہنچ گیا، تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی آخر یہ مجھے مقام کیسے حاصل ہو رہا ہے؟
کس وجہ سے آپ نے میرا درجہ بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باستغفاری ولدک لک، تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے۔ دیکھیے عالم برزخ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا مقام بلند کر رہا ہے۔ تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، تیرے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہا ہے، اس لیے تیرا مقام میں آگے اوپر بڑھاتے جا رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جس طریق جو سبب جو اعمال درجات کی بلندی کے بنتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر کے رخصت ہو۔ اسی طریقے سے بہت آسان کام ہے، یہ نہ کہیں کہ اونچے درجات صرف نبیوں اور صالحین اور بڑے بڑے لوگوں کو مل سکتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں مل سکتے، انہیں تو ملیں گے ہی انشاءاللہ، لیکن ہم بھی اگر میدان میں اتریں، عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں رکھے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا صرف رمضان میں نہیں کہ رمضان میں لوگ مصحف ڈھونڈ پھرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں رمضان ختم ہو گیا سال بھر جو ہے گڈ بائی کر کے اسے تاک کے اوپر رکھ دے، اسے کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ قرآن کی اہتمام کرنے والا، اسے پڑھنے والا، اسے سیکھنے والا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنے والا کتنے لوگ ہیں جو آج 10 سال پہلے سے انہیں 15 سورتیں یاد تھیں، آج آ کر کے شاید گھڑ کر کے 10 ہی رہ گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اگر 10 سال پہلے انہیں 5 سورتیں یاد تھیں تو 10 سال کے بعد ان کے حفظ کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ چیز جنت میں درجات حاصل کرنے کا سبب نہیں بنے، بلکہ ہمیشہ زیادتی رہے، تلاوت برابر کرتا رہے، سیکھتا رہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہو جائے گی، قرآن مجید کی آخری آیت جہاں پر ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے وہ ہم نے رکھی جس کے ذریعے سے انسان جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب اور چلتے ہیں جنت سے متعلق، جنت کے اندر کھانا اور پینا، جنت میں کھانا اور پینا، ظاہر بات کھانا اور پینا بھی ملے گا۔ دیکھیے انسان دنیا میں جتنی نعمتوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ ساری نعمتیں اسے عطا فرمائے گا۔ کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، زیارت کرنا ہے، حتیٰ کہ بازار جانا بھی نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر۔ ابھی اس کا ذکر آئے گا آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بازار جانے کا بڑا شوق رہتا ہے، خریدنا اور اتنا کچھ نہیں رہتا، لیکن بس گھومنے ٹہلنے کے لیے چلے جایا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ جو گانے کے شوقین ہیں، اللہ تعالیٰ جنت انہیں گانا بھی سنائے گا۔ تو دنیا میں جو چیزیں انسان نعمت اور بہتر سمجھتا ہے، اسے جنت میں بھی وہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ تو ظاہر بات دنیا کے اندر کھانا اور پینا بڑی اہم چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کھانا اور پینا بھی دنیا کے اندر نصیب کرے گا۔ حالانکہ اس لیے نہیں کھائیں گے کہ انہیں بھوک محسوس ہوگی، اس لیے نہیں کھائیں گے انہیں پیاس لگے گی، اس لیے کہ بھوک اور پیاس ایک کمی ہے، ایک نقص ہے، ایک تکلیف ہے، اور دنیا اس قسم کی ہر چیزوں سے پاک ہے۔ جنت جو ہے اس قسم کی ہر چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے نہیں، بسا اوقات آپ خود بھی دیکھیں، بسا اوقات انسان پیٹ بھرا رہتا ہے لیکن کوئی لذیذ چیز آتی ہے تو اللہ کے لیے کھا لیتا ہے۔ یہ چیز ہوگی دنیا جنت کے اندر، جنت کے اندر یہی ہوگی۔ آپ ابھی 2 قسم کے 3 قسم کے کھانے رکھے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے، یہ اس میں تھوڑا سا لے لیا، بھوک اور پیاس لگے گی نہیں، لیکن چاشنی کے لیے جو ہے استعمال کرے گا۔ جو قسم کے پھل چاہے گا، جس قسم کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، فاکہہ جس قسم کا پھل پسند کریں گے وہ، اور انہیں گوشت بھی کیا جس قسم کی انہیں خواہش ہوگی، جس قسم کی چڑیوں کی انہیں خواہش ہوگی۔
تبارک و تعالی اس کھانے کی ایسی خواہش رکھتی ہے کہ جو کھانا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا، اس کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والا۔ پینے کی چیزیں جو ہیں بعض چشموں ایک چشمہ ایسا ہوگا جس میں زنجبیل کی جانتے ہیں نا، سونٹ، جس میں اس کی ملاوٹ ہوگی، وَيُسْقَوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ زَنْجَبِيلًا، ان کو ملے گا پینے کے لیے گلاس رہے گا زنجبیل کے، کبھی کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ اور دیکھیے زنجبیل اور سونٹ کی تاثیر کیا ہے؟ آپ کو اگر خواہش ہے ایسی چیز پینے کی جس ٹھنڈی چیز ہے آپ کو، اور اگر ایسی خواہش ہے اور کبھی انہیں زنجبیل کی ملاوٹ، اور ایک تو لوگوں کو ایسا شراب اور ایسا پانی ملنے والا ہے جس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، وہ اللہ کے نیک اور متقی جیسے وہ مزاجہ من تسنیم عین مقربون، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں انہیں تسنیم کی ملاوٹ سے ملنے والا ہے۔ اب یہ چیز ہے وہاں شراب ملے گی، لیکن وہاں کی شراب تین چیزوں سے بالکل خالی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ تو اس کے اندر بدبو پائی جائے گی، شراب بدبو رہا کرتی ہے کہ نہیں؟ کتنی اچھی بھی شراب ہو اس کے اندر بدبو، یہ بدبختی ہے انسان کی، ایک چیز بدبو کر رہی ہے اس کو پیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر کڑواہٹ رہتی ہے، اس کا مزہ بھی، حالانکہ جب پیر جاتا ہے تو گلے کو پھاڑ ہوا جاتا ہے، بڑی چیزیں ادھر ادھر کی لا کر کے ملاتے ہیں، لیکن اس کی اصلی بدبو ختم نہیں ہوتی اور نہ اس کی کڑواہٹ ختم ہوتی۔ اسی لیے بسا اوقات انسان شراب پیتا ہے تو اسے اور آتی ہے، کئی بھی کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معدہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ شیطان جو ہے ورگلاتا ہے اس لیے انسان پیتا ہے اس۔ اور تیسری چیز دنیا کی شراب کے اندر تیسری برائی ہے کہ پی لینے کے بعد انسان اپنے ہوش کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے زمانے جاہلیت میں جب لوگ کفر پر تھے تو بہت سے لوگوں نے شراب اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ شراب انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ کفر کی حالت پر ہونے کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے عقل کی نعمت عطا کی ہے، میں وہ چیز کیوں استعمال کروں جس سے میری عقل جاتی رہے۔ تو دنیا کے اندر جو شراب ہے اس کے اندر یہ تین کمیاں بڑی اہم پائی جاتی ہیں۔ پہلی کمی کیا ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، دوسری کڑواہٹ ہوتی ہے، اور تیسری کیا ہے اس کے پینے سے انسان اپنے عقل کو۔ اور جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ایسی پی، بڑی لذت ہوگی، بڑی خوشبو اس کے اندر ہوگی، اور اس کے پینے سے انسان کو بڑا سکون محسوس ہوگا، وہ انسان کبھی بے ہوش اور پاگل نہیں بنے گا، ہے کہ نہیں؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت کے اندر ایک سمندر ہی ہے شراب کا، ایک نہر بہ رہی ہے شراب کی، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جس کے اندر پینے والے کے لیے لذت ہے، اس میں لذت ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بدبو نہیں ہے، بدمزہ نہیں، بلکہ کیا ہے لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، سفید ہوگی وہ شراب، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو اس کے اندر غول، کحول، بدمزگی ہے، اور نہ ہی اس کے پینے والے انسان اپنے ہوش کو کھو بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو جنت کی شراب کی یہ خوبی ہے۔ اچھا، اب آپ ایک سوال کریں گے، اور ایک آپ سے بھی سوال ہے، دیکھیں کون اس کو یاد رکھتا ہے، جنت میں سب سے پہلی وہ کیا چیز ہے جو کھانے کو ملنے والی ہے؟ یا یہ کہیے جنتیوں کا ناشتہ کس سے اللہ تعالیٰ کرائے گا سب سے پہلے؟
نہ نہیں، یہ کچھ قریب آئے ہیں لیکن پورا نہیں آ پائے ہیں ابھی ابو یعقوب، نہیں یہ قریب آئے ہیں ابو یعقوب، اور بہت قریب آئے ہیں لیکن تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے. نہیں نا، مچھلی، ہاں کلیجہ صحیح ہے لیکن کلیجہ نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے ذرا اندازہ لگائیں، جو کلیجی رہا کرتی اس کے کنارے ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہا کرتا ہے. وہ کلیجے خون تو ہے ہی، وہ مکمل طور پر کلیجی مکمل طور پر خون ہے، وہ ہے نا، تھوڑا سا ایک ٹکڑا رہا کرتا ہے، اس کو عربی میں زائدہ کہتے ہیں. تلی تو اتنی بڑی رہا کرتی ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے لٹکتا رہتا ہے. ہاں جی، ہاں جی، نہیں وہ تو دل بڑا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا. آپ اندازہ لگائیں، وہ کبھی کبھی جو ہے وہ گوشت کاٹنے والے ان کے ساتھ گر بھی جاتا ہے، اور کبھی دیکھیں تو اتنا لٹکتا رہتا ہے، جس کو عربی میں زائدہ کہتے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زائدہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ناشتہ جو ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہی زائدہ ہے، کلیجی سے بڑا ہوا جو حصہ ہے اسی سے ان کا ناشتہ ہوگا. اور کھانا ایک بیل ہوگا جو ذبح کیا جائے گا، ایک بیل ہوگا جو ذبح کیا جائے گا، اسی کے گوشت کا کھانا ملے گا. جو کہاں چل رہا ہے؟ اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے تو کتنا لذت دار ہوگا. چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ اے ابو القاسم، یہ بتائیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے تحفہ انہیں کیا ملنے والا ہے، کیا ناشتہ انہیں ملنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا زیادت کبد الحوت، مچھلی کے کلیجی کے سامنے جو زیادہ ہے، زیادتی تھوڑا ٹکڑا ہے، وہی اسے ان کا ناشتہ ہونے والا ہے. تو پھر وہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان کا غذا کیا ہوگی، کھانا کیا ہوگا، اس کے بعد دوپہر کا کھانا کب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے جنت کا ایک بیل ذبح کیا جائے گا، ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے ارد گرد رہ کر کے وہیں سے کھاتا پیتا ہے. اور پھر اس پر پینے کے لیے کیا چیز ملے گی؟ پینے کے لیے کیا چیز ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چشمہ جو سلسبیل ہے وہ سب سے پہلے چیز پینے کو جنتیوں کو ملے گی. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ نے یہ بات سچ کہی ہے، حالانکہ آپ اس کے تصدیق کے محتاج نہیں تھے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان کی کتابوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، آپ لوگ کہیں کہ جنتی جب کھانا کھاتے ہیں تو جو آدمی کھانا کہتا ہے اسے پیشاب کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اسے پیخانے کی بھی ضرورت بھی پڑتی ہے. ادھر نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا سارا؟ ہوا کھلے گی تو یہ بھی بات، ہوا کھلے گی تو بدبو آئے گی. ہاں، ڈکار اور پسینے، یہ دو ذریعے سے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ڈکار کے ذریعے اور پسینے کے ذریعے سے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گندگی ہے اور جنت کے اندر گندگی نہیں پائی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طریقے سے ہوگی، چمک رہی ہوگی. لا یبصقون فیہا، وہ جنت میں تھوکیں گے نہیں. ولا ینتخطون، ان کو بلغم نہیں آئے گا. غذا کے اندر کچھ فرق پڑ جائے تو بلغم آنا شروع ہوتا ہے. نہ تو وہ اس میں تھوکیں گے نہ انہیں بلغم آئے گا. اور ان کے فضلات دوسری حدیث میں کیا ہے کہ وہ پسینہ اور ڈکار کی شکل میں ختم ہو جائیں گے. چنانچہ ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں لوگوں کو کھانے اور پینوں کو ملے گا، اور جو آدمی کھاتا اور پیتا اسے قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گندگی ہے اور جنت گندگی سے پاک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قضاء حاجت کیا ہے؟ پسینہ نکلے گا. دنیا میں پسینہ نکلتا ہے تو اس سے بدبو ہوتی ہے، اور ڈکار آئے گی. دنیا میں ڈکار آتی ہے تو پیاز کھایا ہے تو بدبو آتی ہے، جیسا کھانا کھایا ویسے بدبو اس کے منہ سے
آئے گی، لیکن جنت میں جب ڈکار آئے گی تو اس سے کیا ملے گا انسان کو؟ مشک جیسی خوشبو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ڈکار لے گا تو اس کا پیٹ دوبارہ کیا ہے؟ بالکل برابر ہو جائے گا، بالکل جس طریقے سے بغیر کھائے ہوئے رہتا ہے انسان برابر ہو جایا کرتا ہے۔ جنت کے اندر جو برتن ملیں گے کھانے کے لیے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برتن کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور مومنین کو جنت میں ملنے والے ہیں، اور یہ چیز جو دنیا کی چاندی ہے اور دنیا کا سونا ہے یہ اس سے مختلف ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص برتن بنائے گا، چاندی بھی ہوگی اور شیشہ بھی رہے گا۔ یعنی چاندی اگر ہے تو وہ شفاف نہیں ہے، اور شیشہ ہے تو چاندی کی چمک اس میں نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسے مادے سے تیار کرے گا کہ چاندی اور شیشہ اس کے اندر دونوں پائے جا رہے ہیں، چاندی بھی ہے اور شیشہ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا متعدد ہے قرآن مجید میں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سونے کی تشتریاں ہوں گی اور سونے کے گلاس کا دور چلتا ہوگا، اور اس میں جنت میں ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے اور جس کی انہیں تمنا ہوگی۔ سورہ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تقدیرا۔ تو ان کے اوپر چاندی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتنوں کا دور چلے گا، کانت قواریرا، اور گلاس بھی ہوں گے، اور گلاس کس کے ہوں گے؟ وہ شیشے کے ہوں گے۔ کیسا شیشہ؟ قواریر من فضہ، وہ شیشہ جو چاندی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یہ چیز ان کو ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اب آگے بڑھتے ہیں، کھانے کے علاوہ جنتیوں کو اس میں لباس کیا ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر جس قسم کا لباس حرام قرار دیا ہے وہ لباس جنت میں انہیں ملنے والا ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے اوپر ریشم حرام ہے، مردوں کے اوپر ریشم حرام ہے، اور ریشم ایک ایسا مادہ ہے کہ اتنا بہتر مادہ انسان کے جسم کے مناسب اور کوئی نہیں، اتنا نرم ہو، اسی لیے ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے۔ لیکن اگر کسی مرد کو الرجی اور حساسیہ اور کھجلی ہے، الرجی، حساسیہ اور کھجلی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شکل میں، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ جسم کے اوپر اس وقت بڑا ہی مناسب، وہ لگتا ہے بڑا ہی نرم اور بڑا ہی ملائم ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز اس سے بھی بہتر ہے، جسم کے لیے آرام دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ بھی انسان کو عطا فرمائے گا، لیکن عمومی طور پر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ آگے بتلاؤں گا کہ دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو ہیں اور جنت میں ملنے والی ہیں وہ صرف نام کے اندر تشابہ ہے، لیکن کیفیت دونوں کی بالکل الگ الگ ہیں۔ آپ خود غور کر لیجئے، ایک باغ میں آپ جائیں، آم کا باغ ہو اور امرود کا باغ ہو، ایک درخت ہوگا اس کا آم کتنا لذیذ ہوتا ہے، اور ایک درخت ہوگا اس کا آم کتنا کھٹا ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے نا؟ اسی طریقے سے حالانکہ آم دونوں ہیں، ایک ہی پانی سے دونوں کی سینچائی ہو رہی ہے، ایک ہی موسم میں دونوں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دونوں کی لذت میں بڑا فرق ہے، نام ایک ہے، درخت ایک ہی طرح کا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں آخرت میں جو ملیں گی تو صرف مشابہت نام میں ہے۔ مشابہت کس میں ہے؟ نام میں ہے، حقیقت میں کوئی مشابہت دونوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو ان کو جو لباس ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ریشم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یحلون فیہا اساور من فضۃ ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے گا۔ اس دنیا کے اندر مردوں کے اوپر چاندی اور سونا کیا ہے؟ حرام ہے،
ہے کہ نہیں؟ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے گا، جیسا زیور جس کی خواہش ہوگی وہ زیور اس کو سونے اور چاندی کے، اور دنیا کے سونا اور چاندی نہیں بلکہ کہاں کے سونا اور چاندی، جنت کے سونا اور چاندی اسے پہننے کے لیے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنایا جائے گا چاندی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ اور یہ ریشم عجیب قسم کا ہوگا۔ اولاً تو رنگ اس کا جو ہوگا وہ سبز ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ سبز ہوگا۔ اور دو قسم کے ریشم ملیں گے، ایک ریشم کا دھاگا بڑا ہی باریک ہوگا اور ایک ریشم ایسا ہوگا جس کا دھاگا موٹا ہوگا، جسے گاندھی ہمارے ہاں چلتا ہے، ہوتا ہے نا لیڈر لوگ جو ایک وہ کرتا پہنتے ہیں، موٹے موٹے دھاگے جو ہے کھدر کھادی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب کہ جس آدمی کی جیسی خواہش ہوگی، باریک دھاگے کا کپڑا اسے چاہیے، اللہ تعالیٰ باریک دھاگے کا کپڑا اسے عطا فرمائے گا، موٹے دھاگے کا کپڑا چاہیے اسے موٹے دھاگے کا کپڑا ملے گا۔ تو یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، وہ لوگ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ لوگ ایسے کپڑے پہنیں گے جو سبز ہوں گے، خضر من سندس واستبرق، باریک ریشم کے اور موٹے دھاگے والے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور وہ مسہریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا لباس کیا ہوگا؟ وہ سونے کو ہوگا۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا نام میں تو سونا ہوگا لیکن اس دنیا کے سونے سے کتنا ہی وہ مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بار اللہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا ایک جبہ لایا گیا، آپ کو کسی نے ہدیہ، حالانکہ آپ پہنتے نہیں تھے لیکن ہدیہ کے طور پر کسی نے دیا، تو صحابہ کرام جب اس کو چھوتے تھے تو بڑا تعجب کہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی خوبصورتی، اس کی اچھائی پر تعجب کر رہے ہو، حالانکہ سعد ابن معاذ کو جو ایک چھوٹا رومال ہینڈ کرچیف دستی ملنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جنت کی ایک عورت، حالانکہ کتنی عورتیں لاکھوں اور کروڑوں ہوگی، ایک عورت اگر دنیا کی طرف صرف اپنا رخ کر دے تو دنیا کی تاریکی ختم ہو جائے، اس کے چہرے کی روشنی سے دنیا کی تاریکی ختم ہو جائے، اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمت سے مہنگا اور بہتر ہے اور قیمتی ہے۔ تو نام تو ریشم کا ہوگا لیکن یہ ریشم دنیا کے ریشم سے بہت مختلف ہوگا، اور کچھ ایسے نیک بخت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر تاج بھی پہنائے گا، جنت میں تاج بھی پہنائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون شخص ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تاج پہنائے۔ وہ ایک لوگ تو وہ ہیں جو شہید ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کہ شہید کو 6 چیزیں ایسی عطا فرمائے گا جن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وقار کا تاج دے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ہم میں سے ہر شخص کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن کا اہتمام کرنے والا، میں مثال نہ جان بوجھ کر ایسی ڈھونڈ کر کے لے آ رہا ہوں کہ ہم میں کا ہر شخص اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور اس کے ساتھ قرآن بھی ہوگا۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تاج پہنا دے۔ اللہ تعالیٰ کرامت اور بزرگی اور عزت و حرمت کا تاج اسے پہنا دے گا۔ اب وہ تاج دنیا کے تاجوں سے کتنا بہتر ہوگا، اسے تاج پہنا دے گا، لیکن قرآن اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور کچھ دے دے، حل نہیں، اسے لباس پہنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا ایک لباس پہنا دے گا، اور پھر آخر میں قرآن کہے گا اے اللہ تعالیٰ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے چلو میں اس سے راضی ہو گیا، اس سے میں راضی ہو گیا ہے۔
ایک اور حدیث کے اندر آیا جو مسند حاکم وغیرہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا تو اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی نور کا ایک تاج پہنائے گا جس کی روشنی اس چاند کی روشنی کو بھی مات، اس سورج کی روشنی کو بھی مات کر دے گی۔ ذرا بتائیے، جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے اس کے والد کو وہ تاج پہنایا جا رہا ہے جو سورج کی روشنی کو مات کر دے گا، تو اسے جو تاج پہنایا جائے گا وہ کتنا اہم اور عظیم ہوگا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر عمل کر کے ہم اور آپ اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے آج کی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر اگر چٹیل میدان رہے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی انسان ہمارے اور آپ کے ہاں کہیں جا کر کے کھیت میں ادھر ادھر گھر بناتا ہے تو گھر کے قریب میں وہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑے سے درخت وغیرہ بھی لگا لیتا ہے، جیسا کہ بھی آگے آئے گا جنت کے درخت اس کی خوبی کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گھر کے پاس کچھ جانور بھی رہیں، کچھ چڑیاں بھی رہیں، کچھ لوگ مرغیاں لا کر کے پال لیتے ہیں، کچھ لوگ کبوتر پال لیتے ہیں، کچھ لوگ بکریاں پال لیتے ہیں، کچھ لوگ اونٹ پال لیتے ہیں، کچھ لوگ بھینس پال لیتے ہیں، کچھ لوگ گائے پال لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زینت یہ سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہ کہہ لیے کہ انسان کی نظروں کی تسلی اور انسان کے دل کی تسلی کے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر انسانوں کی نعمت کو پوری کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے نعمت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں جانور اور چڑیے بھی عطا فرمائے گا، جانور اور چڑیے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ فرمایا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وہاں پر انہیں چڑیوں کا ایسا گوشت ملے گا جو انہیں جیسی خواہش کریں گے ویسے مل جائے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض، جو آپ کو حوض کوثر ملنے والا ہے، آپ کو جو کوثر نہر ملنے والی ہے، اس کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس کے کنارے بڑی لمبی لمبی گردنوں والی چڑیاں ہوں گی جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوا کرتی ہیں، اور بڑی خوبصورت ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، تب تو کھانے میں بڑی لذیذ ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کی مٹی ریشم کی مشک کی ہے، خوشبو اس کی کستوری سے بڑھ کر کے ہے۔ تو جو اس نہر سے، اس دریا سے جو چڑیا پانی پی رہی ہے وہ کتنی لذیذ ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھانے بڑے لذیذ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ لذیذ تو ہیں، البتہ اس کے کھانے والے اور ہی خوبصورت اور اچھے ہوں گے، جن کو وہ کھانے کو ملے گی وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک بار ایک شخص اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی لے کر کے آیا جو مہر نکیل لگی ہوئی تھی، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کے اندر 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سارے کے ساری مہر بند اور نکیل والی ہوگی۔ تو انسانوں کی نظر کی خواہش کے لیے اور ان کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر جانور چڑیے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اور آپ کو جنت طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نظر نہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیکیوں قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو جنت کا وارث بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔